السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اپنی مقدس ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص ہمارے اس محبوب ادارہ دارالعلوم غوث اعظم کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ابتداً آپ جان لیں کہ آج انشاءاللہ جو ہم بات کریں گے وہ عشق رسول پر، اور سلسلہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے، لہٰذا اس ضمن میں بات کریں گے ہم عشق رسول پر اور حبیب کردگار نائب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس پاک طاہر طیب بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کریں گے۔ ابتداً آپ اتنا جان لیں کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی برات کا ذکر، جن کی پاکی کا ذکر کائنات کے پروردگار نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا پر جب لوگوں نے الزام تراشیاں کی، جواب ان کے بیٹے جناب عیسیٰ پیغمبر نے عطا فرمایا۔ اس طرح سے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جب کسی پر الزام لگا تو جواب دینے والا اسی دنیا میں سے جواب دیا، لیکن جب اس پاک خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تو کائنات کے پروردگار نے قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی طہارت اور پاکی کا ذکر قرآن مجید کے اندر خود ذکر فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خاتون کتنی بابرکت اور کتنی باعزت اور کتنی عظیم ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہیں پیار سے حمیرہ کہہ کر بلاتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پاک بی بی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کا تذکرہ۔ مسلمانوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنی مقدس ماں کا ذکر کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں یہ صرف مومنوں کی ماں ہے، کسی کافر کی ماں نہیں۔ لہٰذا مومن کا یہ فریضہ ہے کہ اپنی ماں کا تذکرہ کرے اور اپنی ماں کی یاد منائے۔ بھائیو،
آج ہم بات کر رہے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے۔ یہ وہ ماں ہیں کہ جن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار فرمایا کرتے تھے۔ آپ یاد رکھیں کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ سے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار کیا۔ سب سے زیادہ پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ سے فرمایا، اور اماں خدیجہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اس منزل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نا اماں خدیجۃ الکبریٰ اور اماں عائشہ صدیقہ آپ کے جو رشتے ہیں نا اگر دیکھیں گے تو یہ سوکن کے رشتے، مگر کبھی آپسی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے، بلکہ خود اماں خدیجہ کی فضیلت کی حدیثیں اماں عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں۔ اور یہ وہ مقدس ماں ہیں کہ جنہیں کہا گیا تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی تجھ سا نہیں دوسرا عائشہ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس پاک طیب طاہر بیوی ہے۔ یاد رکھیں حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار فرماتے تھے۔ ہم اگر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور اماں عائشہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان واقعات کو اپنے گھروں میں رائج کریں اور اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھیں تو گھروں کے اندر کبھی بگاڑ نہیں پیدا ہوگا۔ جانتے ہیں آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہ در دولت میں اگر کہیں سے دودھ آتا نا کوئی تحفے میں پیش کرتا، اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جب پی لیتی، حبیب ارشاد فرماتے عائشہ تم نے گلاس میں کس جگہ منہ لگا کر کے پیا ہے، بتاؤ مجھے وہیں سے پینا ہے۔ میرے بھائی اگر اس سنت کو اپنے گھر میں رائج کرو گے نا، میں کہتا ہوں تمہارا گھر جنت کا ایک گہوارہ بن جائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں بڑے جھگڑے ہیں، ہم آپسی تناؤ میں الجھے ہوئے ہیں۔ اکثریت یہ ہے کہ میاں بیوی کی شکایتیں یہی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے گھر میں سکون نہیں، ہماری بیوی ہم سے جھگڑے کرتی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے اسے تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے نا، پھر وہ تو ناقص ہے نا، لہٰذا آپ تو کامل ہو، آپ کو تو پورا کام کرنا چاہیے، آپ کو تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں پلیٹ کے اندر کھانا کھا لیتی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتے، اور جہاں سے میری انگلیاں لگتی میں کھانا اٹھا کر کھاتی تھی، اللہ کے حبیب بھی وہیں سے اٹھا کر کھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عشق رسول دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور سے شدید محبت اور عشق تھا۔ کبھی راتوں کو بیدار ہوتی تو آپ کو حجرے میں نہ پاتی تو بے قرار ہو جاتی، آپ کو حجرے میں نہ پاتی تو بے قرار ہو جاتی۔ آپ فرماتی ہیں ایک بار نا رات کو میری آنکھ کھلی اور آپ کے گھر میں چراغ نہیں تھا۔ کہتی ہیں رات کو میری آنکھ کھلی تو گھر میں چراغ بھی نہیں، اندھیرا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹٹولا، اور جب ٹٹولنے لگی نا تو ٹٹولتے ٹٹولتے میرا ہاتھ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جا لگا، اور میں نے ہاتھ جب لگایا تو مجھے پتا چلا کہ حبیب حالت سجدے میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سربا سجود ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ایک بار اسی طرح کا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، رات کا نصف حصہ گزر چکا تھا، ادھر ادھر میں نے ڈھونڈا مگر آپ کا دیدار نہ ہوا۔ آپ کو تلاش کرتی ہوئی میں قبرستان تک جا پہنچی، دیکھا آپ دعا و استغفار میں مشغول ہیں، الٹے پاؤں واپس آئی۔ آپ کہتی ہیں نا کہ جب میں گھر واپس آئی تو میرے سانس تھوڑا چل کے آنے کی وجہ سے لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی، اتنے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ آئے تو آپ نے فرمایا عائشہ مجھے کوئی کالی سی چیز میرے پاس سے گزرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عائشہ تم گئی تھی نا دیکھنے کے لیے؟
عائشہ اللہ اس کے رسول تیرے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے خوش یا ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو یا ناراض ہوتی ہو تو مجھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو نا، جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے، ابراہیم کے رب کی قسم ہے، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے خدا کی قسم ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے نام چھوڑ دیتی ہوں جب حضور علیہ السلام، صرف زبان سے نام چھوڑ دیتی ہوں، ورنہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں۔ آقا میں تو کبھی کوئی بات کر ہی نہیں سکتی۔ حبیب، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مقدس بیوی ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ جب کبھی ناراض ہوتی ہے تو غصے کا اظہار بھی کیسے کر رہی ہیں، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے، اور جب خوش ہوتی ہیں تو فرماتی ہیں مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب کی قسم ہے۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا، وصال، آج لوگ کہتے ہیں نا مزارات پر جانا اور یہ جانا اور وہ کرنا اور یہ کرنا، آؤ نا، کیا حضور کی بیوی سے زیادہ تمہیں پردے کا پتہ ہے؟ کیا اسلام کی پہلی مفتیہ سے زیادہ علم تم رکھتے ہو؟ یا ہماری بہنیں اس ماں سے زیادہ عزت والی ہیں؟ کہتی ہیں نہیں، صرف آنکھوں کا پردہ ہے، صرف آنکھوں کا پردہ ہے، اپنے دل میں سلامت رکھو، اپنے دل کے اندر سنبھال کر بیٹھو، بس دل بچا کے رکھو، آنکھیں بچا کے رکھو، پردہ ہو گیا۔ میرے بھائی، اما عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں نا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا نا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، فرماتی ہیں تو میرے حجرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تھی، میں نا ایسے ہی چلی جاتی تھی کیونکہ میرے شوہر جو تھے، میرے شوہر تھے، اس لیے میں ایسے ہی چلی جاتی۔ اور جب کچھ دنوں کے بعد جناب ابو بکر صدیق کا بھی وصال ہو گیا، آپ کو بھی دفنا دیا گیا اسی حجرے کے اندر، فرماتی ہوں تو میرے باپ ہیں، یہ تو میرے شوہر ہیں، فرماتے ہیں پھر بھی میں چلی جایا کرتی تھی۔ لیکن جب کچھ دنوں کے بعد جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، آپ کو اسی حجرہ شریف کے اندر دفنایا گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے پھر میں پوری چادر میں لپٹ جاتی کیونکہ مجھے عمر سے حیا آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب جو زمین کے نیچے لیٹا ہو، جو اپنی قبر شریف کے اندر ہو، ہم مسلمانوں کی ماں ان سے بھی پردہ کرتی ہیں، بھائیوں پھر ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے؟ ہم کس طرز پر چل رہے ہیں؟ زندگی کیا ہے؟ خدارہ قوم مسلم اپنے عاقبت کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بی بی جناب اما عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے نا، جب آقا کا وصال ہو گیا تو میں حجرہ شریف کے اندر رہتی، اور فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی رات کو نا میں آپ کے قبر انور کے ساتھ ہی سو جایا کرتی۔ اللہ اکبر۔ آقا کے مزار پاک کے پاس رہتی، فرماتی کہ میرے حجرے میں تھے اور تو کوئی تھا نہیں، بس میرا ہی حجرہ تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرماتی کبھی کبھی میں مزار پر انوار کے ساتھ ہی سو جایا کرتی تھی۔ اتنا پیار تھا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں جس دن حضور مدینہ میں تشریف لائے اس سے اچھا اور پرمسرت دن ہم نے مدینہ شریف میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس سے اچھا دن میں نے مدینہ میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس شہر مبارک کی ہر چیز روشن اور تابناک ہو گئی۔ اور جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ المناک اور برا دن ہم نے مدینہ طیبہ میں کبھی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ سب چیزوں پر تاریکی چھا گئی، ہر گھر سے رونے اور گریہ کرنے کی آواز آتی تھی، پورا مدینہ ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ حجرہ مبارک جس میں حضور کا وصال ہوا تھا اور دفن کے بعد بیت الحسن والفراق بنا ہوا تھا، شب و روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی رویا کرتی تھی۔ اور صرف اما عائشہ ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا نا، سارے صحابہ وہ مسجد نبوی جس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے نا، اس کے در و دیوار بھی رو رہے تھے۔
صحابہ بھی رو رہے تھے. اور یہی نہیں مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سواری کا جانور تھا نا، ہم اپنی زبان میں جسے کھچر کہتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہ مدینے کی گلیوں سے نکلے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرویات میں شفا شریف کے اندر بات موجود ہے. کہتے ہیں کہ راستے سے گزر رہے تھے نا تو سامنے سے ایک کھچر آیا اور اس نے آ کے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد اس نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کان شریف کے پاس اپنا منہ لے گیا اور کچھ کہا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے چل قبول ہے. اتنا تو میں سمجھ گیا، لیکن اس کے آگے کی بات میں نہ سمجھ سکا. ہم نے کہا پھر ہم بریلی والے سے ہی پوچھ لیتے ہیں. میرے آقا بریلی والے آپ بتائیں نا، جانوروں نے سجدہ کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نا میں نے آقا سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جانور کیا کہہ رہا تھا؟ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. فرمایا ابو ہریرہ اس نے یہ کہا نا کہ یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ نبیوں میں آخر ہیں. سبحان اللہ. جانوروں کو بھی پتا ہے کہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور یہ کتنے بڑے جانور ہیں جو میرے آقا کے بعد بھی نبی بنا کر بیٹھ گئے. یہ کتنے بڑے نالائق اور جانوروں سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں جو محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی اور کو نبی بنا بیٹھے. یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ اس نے مجھ سے کہا نا کہ آقا آپ نبیوں میں آخر ہیں اور میں اپنی نسل میں آخر ہوں، حضور اپنی غلامی میں قبول کر لینا بات بن جائے گی. آقا فرماتے میں نے کہا چل ٹھیک ہے قبول ہے. سبحان اللہ. اچھا حبیب نے قبول کیا نا، جسے میرے حبیب قبول کرتے ہیں پھر اسے رد نہیں فرماتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا یافور. شفا شریف کے اندر قاضی ایاز اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ اس کا نام رکھا یافور، اور اللہ کے رسول کے در دولت پر ہمیشہ رہتا مگر کبھی پیشاب یا لید نہیں کرتا. سبحان اللہ. کیونکہ اسے بھی پتا ہے یہ پاک آستانہ ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی صحابی کو بلانے کی حاجت ہوتی نا، نبی محترم شفیع مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے یافور ابو بکر صدیق کو بلا لاؤ. سبحان اللہ. اب یہ جانور اٹھتا اور حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر جا کر منہ مارتا. جناب صدیق اکبر دروازہ کھولتے، سواری دیکھتے، پہچان جاتے حبیب نے طلب فرمایا ہے. نکل کر پیچھے پیچھے، آگے آگے جانور، پیچھے پیچھے صدیق اکبر نیت بات کر جا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یہیں سے تو ہمیں درس ملا یار جناب ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا کہ اس جانور پر بیٹھ جاتے، کیونکہ سواری کا جانور تھا. عمر کو چاہیے تھا بیٹھ جاتے مگر نہیں بیٹھا، اس لیے کہ میرے حبیب کی سواری کا جانور ہے جس پر میرے حبیب بیٹھ گئے ہو، جس پر میرا پیر ٹیک لگا لے، اس مسند پر ہم ٹیک نہیں لگاتے. یہ درس ہمیں صحابہ نے دیا ہے، یہ طریقہ ہمیں صحابہ نے بتایا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں نا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرملال ہوا، یہ جانور 3 دن تک مدینے میں روتا رہا. مدینے کی گلیوں میں چلتا رہا، روتا رہا. اور 3 دن کے بعد جناب ابو بکر صدیق نے کہا بھائی یافور کو ڈھونڈو، میرے حبیب کے سواری کا جانور ہے، وہ کہاں گیا؟ اب جب یافور کو لوگ مدینے میں تلاش کرنے لگے نا، گلیوں میں پوچھتے، کیوں کہتا ہاں اس گلی سے ہم نے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس گلی سے ہم نے جاتے ہوئے دیکھا تھا. الغرض پتا چلا نا کہ ایک گلی سے گزر کر سامنے کنواں ہے، اس گلی میں جاتے ہوئے لوگوں نے اسے دیکھا ہے. جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا چلو دیکھو اس گلی کے اندر کہیں میرے رسول کے سواری کا جانور یافور مل جائے. جب لوگ گئے نا اور کنویں کے پاس جا کر کے دیکھا تو اس سواری کے جانور نے اپنے آپ کو اس کنویں کے اندر گرا کر کے ہلاک کر لیا. گویا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جب حبیب نہ رہے تو تو رہ کر کے کیا کرے گا؟ جب تیرے پشت پر سوار ہونے والا وہ نوری پیارے پیارے زلفوں والے حبیب جب نہ رہے تو اب تو رہ کر کے کیا کرے گا؟ بھائیو ہمیں تو اس جانور سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ جانور ہو کر حبیب سے اتنا پیار کرتا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہو کر کے حبیب سے کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا پیار بھی دیکھیں اور اس کا پیار بھی دیکھیں. ہم تو کہتے ہیں وہ ہم سے بھی آگے نکل گیا، وہ ہم سے بھی بلند ہو گیا، یقیناً بلند ہو گیا. ہم سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک سے لگنے والا ذرہ اور اس ذرے سے لگنے والی دھول بھی بلند ہے.
ہم تو یہ سمجھتے ہیں میرے بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بڑا پیار کیا، اور کتنا پیار کیا، آؤ تمہیں بتاتے چلیں۔ حبیب کردگار نائب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات پیار کرتی ہے، اور میرے آقا اماں عائشہ صدیقہ سے بھی پیار فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اور اب اتنا پیار کرتے۔ ایک بار نا مدینے کی گلیوں میں اماں عائشہ صدیقہ کی عمر شریف کم تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہم بھی مدینے میں نکلے نا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آیت پردہ نازل نہیں ہوئی، تب کی بات کر رہا ہوں، کوئی کہیں سے گھسیٹ کر نہ لے کے آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکلے، اور نکلے تو مدینے کی ایک گلی میں نے دیکھا نا کہ ایک چوک پر بیٹھ کر ایک مداری والا مداری دکھا رہا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہم بھی دیکھ لیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں عمیرہ کوئی بات نہیں، دیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے شریف سے نا اماں عائشہ نے اپنی ٹھوڑی رکھی اور دیکھنے لگی۔ اتنے میں گلی سے آواز آئی بھاگو بھاگو، عمر ابن خطاب آ رہا ہے۔ سارے لوگ بھاگے نا، مداری والا اپنے مداری کے سامان کو چھوڑ کر کے بھاگا۔ اب جب سارے لوگ بھاگ رہے اللہ کے حبیب کھڑے، اماں عائشہ کہتی یا رسول اللہ ہم نہ بھاگے؟ آقا ہم بھی بھاگتے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عائشہ وہ تو صرف ڈبہ ہے، اس کا پاور تو یہاں کھڑا ہے، وہ تو صرف ڈبہ ہے، اس کا پاور تو یہاں کھڑا ہے۔ حضرت نگاہیں جھکا کر یا رسول اللہ میں نے کسی کو نہیں بھگایا، آقا میں نے کسی کو نہیں بھگایا ہے یا رسول اللہ، یہ خود سے بھاگ گئے۔ میرے حبیب مسکرائے نا، فرماتے ہیں میرے عمر سے انسانوں کا شیطان بھی ڈرتا ہے اور جناتوں کا شیطان بھی ڈرا کرتا ہے۔ یہ شان ہے یار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر دیکھیں نا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک بدبخت میں ایک دن ایک روایت بیان کر رہا تھا، کہہ رہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیر ہمارے منہ اس قابل نہیں کہ ہم کچھ کہیں، ہار گم گیا تھا، پھر ایسا ہو گیا تھا، پھر ویسا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا خبیث اگر ہار نہ گمتا تو تجھے آیت تیمم نہ مل پاتی۔ یہ ان کے ہار کا گم جانا اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسے پوشیدہ رکھنا اس بات پر ڈالتا کہ امت کو ایک سہولت میں اثر آ جائے، اللہ تیمم کی آیت نازل فرما دے اور لوگوں کو جب پانی نہ ملے تو میری امت تیمم کر کے نماز ادا کر سکے۔ تو میرے حبیب کو تو سب چیز کی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، اور خود میرے آقا فرماتے ہیں واللہ یوتی وانا قاسم، اللہ فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا دلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں۔ نہیں ذرا دیکھیں تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ یہ نا اسلام کی وہ مفتیاں ہیں کہ کئی سو صحابہ ان کے شاگرد ہیں، سبحان اللہ، کئی سو صحابہ اماں عائشہ کے شاگرد ہیں۔ اور یاد رکھیں ہر مسئلہ ہم بیان تو نہیں کر سکتے نا، تو پھر اس کے لیے ضرورت ہے کہ بیویوں کو ہی مسئلہ بتائیں۔ اور میرے آقا ہم جیسے گرے پڑے لوگ اتنا حیا کرتے ہیں، ہم نہیں بیان کرتے ہر مسئلہ، ہمیں شرم آتی ہے۔ پھر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا حیا فرماتے تھے، اماں عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں حبیب اتنا حیا فرماتے تھے جیسے کہ کنواری لڑکی اپنے چادر میں شرم و حیا کی وجہ سے سمٹ جاتی ہے نا، اس سے بھی کہیں زیادہ میرے رسول حیا فرماتے تھے۔ پھر اماں عائشہ اس مسئلے کو اجاگر کرتی تھی کیونکہ بی بی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے مسئلے سیکھ لیتی تھی، اور سارے مسئلے سیکھ کر امت کو سکھا رہی ہیں۔ یہ امت کی سب سے پہلی مفتیاں ہیں جنہوں نے مسئلے بتائے۔ یاد رکھیں خیر کچھ مسئلے ایسے ہیں نا جن کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے تو بہتر ہے، مگر کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے نا تو ان کے تذکرے کر کے اور ان کا جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں نے غلط فہمی پیدا کی کہ امی عائشہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کے درمیان جنگ ہوئی۔ بھائی وہ جنگ اگر اس کی حقیقت اور پس منظر کو دیکھو گے نا تو وہ خطائے اجتہادی ہے، اور مجتہد اگر اجتہاد کرنے میں مسئلے کے استنباط کرنے میں خطا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر دیتا ہے۔ پھر ہماری اور تمہاری کیا بساط ہے؟ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اماں عائشہ کے درمیان اور جناب مولا علی شیر خدا کے درمیان کوئی بات تھی، میں نے کہا کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی بات ہوتی تو اس میدان میں جہاں پر
شیعوں اور کوفیوں کی شرارت کی سرجنش کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا تھا، اس جگہ پر مولا علی شیر خدا نے اپنی تلوار نکال کر امی جان کے قدموں میں رکھ دیا تھا. سبحان اللہ. قدموں میں رکھا، سر جھکایا، عرض کرتے امی جان اگر بیٹے سے غلطی ہے تو یہ ہے تلوار، یہ علی کی گردن ہے، لیجئے کاٹ دیجئے. سبحان اللہ. ذرا دیکھیں تو امی عائشہ نا آپ فرماتی علی مجھے اس وقت نبی کا فرمان یاد آ رہا ہے. جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے امی جان وہ کیا فرمایا ہے اللہ کے حبیب نے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خود کہ لوگ حق کے طرف بھاگیں گے، لوگ الحق کو حیف دار علی، اور حق علی کے گھر کے پیچھے پیچھے بھاگے گا. سبحان اللہ. یار جانتے ہو اس میدان میں کیا ہوا تھا؟ جناب مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور امام حسین سے فرمایا کیونکہ یہ تمہاری نانی ہے، یہ فاطمہ الزہرا کی ماں ہیں، انہیں عزت و احترام کے ساتھ لے کر کے ایک دستہ لے خیر یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ محبت تھی. تو یہاں محبت ہے دیکھا ہوتا. وہ کچھ کہتے ہیں ایسا، کچھ کہتے ہیں ویسا. کچھ تاریخ لکھنے والوں نے غلطی کی ہے. تاریخ لکھنے والے کوئی ضرور لہذا ان باتوں میں نہ پڑے میرے بھائی. اور آپ کو چاہیے ہم امہات المومنین سے محبت کریں. اللہ بھی راضی ہوں گے اور اس کے رسول بھی راضی ہوں گے. اب میں آپ کو بتاؤں نا شاہ ولی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک گیا کہ